امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوے کے اڈے چلائے، جنہوں نے سود پہ کاروبار کی، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، ماں باپ کو تنگ کیا، بیوی بچوں کو تنگ کیا، بھائیوں کے حق مارے، لوگوں کے حق مارے، ساری زندگی جھوٹ بولے، کوئی خیر کا کام نہ کیا، خنجر دو دھاری خنجر لے کر نبی کے سینے میں اتارا۔ ہر وار نبی کے سینے پر ہے۔ جب امتی جھوٹ بولتا ہے تو نبی کے سینے میں جا کے وار پڑتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے نبی کے سینے پہ، کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو اور کیا کر۔ یا تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا جو مرضی کرنا ہے کرو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے لو نہیں مردہ میں، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا محشر میں کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا اللہ کی آگ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، الجنت حق والساعة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنه يبعث من في القبور فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ قبر میں جانا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ترازو تولا جائے گا، کوئی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کوئی جنت کی طرف جائے گا۔ کیا یہ آسان ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے محمدی بن کے گزار لوگ، تھوڑی سی زندگی۔ 3 دن کا فاقہ کسی فقیر کا دکھا دو، جبکہ احد پہاڑ سونا بننے کو تیار ہو۔ اب اپنی بیٹی کے گھر گئے، آپ نے کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں، ایک صحابی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے۔ چادر کوئی نہیں؟ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی، انہیں اپنے آپ کو لپیٹا، آپ اندر آئے، کہا کیا ہوا بیٹی؟ تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی، بیماری ہے، دوا کوئی۔ بیٹی کے آنسو مار دیتے ہیں والدین کو۔ ہم بیٹیوں والے ہیں، آپ نے ایسے سینے سے لگایا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی ایسے رکھی اور آپ بھی رونے لگے، دونوں بیٹی اور باپ رو رہے۔ وقت آپ نے کہا ہوّنی علیک یا بنی، میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا، ما ذقت من ثلاثت ایام من طواقع، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ہماری بچی ہوئی روٹی ڈسٹ بن میں پڑی ہوتی ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ تو میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چاہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یومن وآکل یوم، مجھے نہیں چاہیے سونے کے پہاڑ، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ اور کفا بکی شرفن، ہاں یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی جنت کی سرداری کے فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ کفا بکی شرفن، بیٹی تجھے مبارک دیتا ہوں، تو جنت کی عورتوں کی سردار، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کی غلامی کرو، اس کی غلامی کرو، رینگٹ کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤ، اللہ اس کے رسول کے پیچھے دوڑ لگاؤ۔ ایک رات بات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، پر آپ کبھی ایسے ہو جاتے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر آگے بڑھ کے لکڑی پر اپنے پیٹ کو لگایا اور ایسے نیچے لٹک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آپ آدھے نیچے لٹکے، تو گھبرا کے آپ کو ہلا، یا رسول اللہ ماں بکا، خیر تو ہے؟ کیوں؟ جس کے وجود کی قسم کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے شہر کی قسم کھائی، وہذا الولد الکامی، جس کی کتاب کی قسم کھائی، خاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، جن کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا وانت حلف بہذا البلد، جن کے بول کی قسم کھائی، وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ ایک طرف پروٹوکول دیکھو،
کبھی بول کی قسم، کبھی شہر کی قسم، کبھی رسالت پہ قسم، کبھی بول پہ قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم. اور وہ کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑی لگی. حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، میرے سارے بھائی نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں. یہاں بھی امت کے لیے یہ غم دیکھا، اور آگے بھی جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی 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 نفسی. سب کی پکار نفسی نفسی. ماں کہے گی نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. کلا، جس دن ہر انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال دے، تیرے بہن بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے خلیل ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، بس نفسی نفسی میری جان بچا لے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی 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 نفسی. اسی میں ایک دکھ بھری فریاد اٹھے گی، ایک آواز اٹھے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے تو نفسی نفسی. ماں نہیں پہچان رہی، باپ نہیں پہچان رہا، بھائی نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ آواز کی طرف جب نظریں اٹھیں گی، ایک ہستی، کون؟ میرا آقا قریشی، ہاشم، عرب، نجدی، حجازی، تراسی، محمد، احمد، باحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حریص، رؤوف، رحیم، عزیز، مزمل، مدثر، طه، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقب بن عب بن الطعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن فیداد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدھر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعل بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن خینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اس کا رونا کیا ہے؟ امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوے کے اڈے چلائے، جنہوں نے سود پہ کاروبار کی، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، ماں باپ کو تنگ کیا، بیوی بچوں کو تنگ کیا، بھائیوں کے حق مارے، لوگوں کے حق مارے، ساری زندگی جھوٹ بولے، کوئی خیر کا کام نہ کیا. خنجر دو دھاری خنجر لے کر نبی کے سینے میں اتارا. ہر وار نبی کے سینے پر ہے. جب امتی جھوٹ بولتا ہے تو نبی کے سینے میں جا کے وار پڑتا ہے. جب وہ ظلم کرتا ہے نبی کے سینے پہ، کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو اور کیا کر. یا تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور اللہ کے دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا جو مرضی کرنا ہے کہو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے لو نہیں مردہ میں، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا محشر میں کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا اللہ کی آگ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو. جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن جب ایسا نہیں ہے
ایسا نہیں ہے. الجنت حق والساعة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنه يبعث من في القبور فريق في الجنة وفريق في السعير. جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ قبر میں جانا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ترازو تولا جائے گا، کوئی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کوئی جنت کی طرف جائے گا. کیا یہ آسان ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے محمدی بن کے گزار لوگ، تھوڑی سی زندگی. اپنے نبی کی سنت کو اپنا طریقہ بنائے تو قیامت کا دن اللہ کا نبی ہمارا استقبال کرے، کیا بڑی بات ہو. جنت ہمارے لیے کھول دی جائے، کیا بڑی بات ہو. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک جنت الفردوس تک اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو مٹی سے نہیں بنایا، سونے اور چاندی سے. لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، لبنۃ من یاقوت، ایک اینٹ یاقوت کی، لبنۃ من لؤلؤ، ایک اینٹ موتی کی، لبنۃ من زمرد، ایک اینٹ زمرد کی، ملاتھا المسک، اس میں مشک کا گارا، وسقفہا عرش الرحمن، اور اللہ کا عرش اس کی چھت ہے، وعشیشہا زعفران، اور اس کی گھاس زعفران ہے، وترابہا العنبر، اس سے جو مٹی اڑتی ہے وہ عنبر ہے، انہار من ماء غیر آسن، یہ دریا ہے پانی کے جو پانی گندا نہیں ہوتا، انہار من لبن لم يتغیر طعمہ لم یخرج من بطون الماشیہ، یہ دودھ کے دریا ہیں جو گائے سے نہیں نکلا، بھینس سے نہیں نکلا، انہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کے دریا ہیں، انہار من عسل مصفی، اور شہد کے دریا ہیں، اور پھر کأس من معین، ایک معین کا چشمہ، ایک زنجبیل کا چشمہ، ایک کافور کا چشمہ، سب سے اعلیٰ تسنیم کا چشمہ. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت کے یہاں تو کا شراب حرام ہے. آگے تین مجالس بتا رہا ہے، نیچے جنت. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت والے جنت کی شراب پیئیں گے کافوری، خود اٹھا کر. اب بوفے سمجھتے نا، بوفے سے سمجھانتے ہو کہ کھانا لگا ہوتا ہے، جاؤ بھائی کھا لو. یہ نیچے والی جنت، ادھر بھی نوکر ہیں لیکن اللہ 3 درجے بتا رہا ہے. پہلا درجہ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اس سے اوپر درجہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں ان کو پلایا جائے گا، وہ خود نہیں پیئیں گے، پلایا جائے گا. کون پلائیں گے؟ ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، خوبصورت لڑکے. اور کون پلائیں گے؟ حور عین، جنت کے حور جو 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. 7 سمندر میں ایسے تھوک ڈال دے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، جنت کی عورت کو تھوک نہیں آتا، لیکن وہ ایسی تو لگا تو ایسے کر لے تو 7 سمندر دکان ماؤها احلی من العسل، 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک. رفعوا ابصارهم، ارے بھئی یہ نور کیسا ہے؟ فاذا هم من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، جنت کی ایک حور مسکرائے گی. تیسرا درجہ سب سے عالی، وی وی آئی پی، عوام الناس یشربون، خود پی رہے ہیں. متوسط درمیانے لوگ، میڈیاکر. یسقون، ان کو پلایا جا رہا ہے. خدام، غلمان، جنت کی عورت سورج کو یہ اتنا حصہ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا. اور ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کا حسن کیسا ہوگا. اور ایک وی وی آئی پی، اب سنو بھائی، وی وی آئی پی وہ کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ يَشْرَبُونَ من کأس، پہلا درجہ. دوسرا یسقون فیہا کأسا، انہیں پلانے والے ہیں کون؟ نوکر، حوریں، بیویاں. تیسرا درجہ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ انہیں پلائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ
یہ پروٹوکول کیسا؟ تو ہمیں پلا رہا ہے؟ تو اللہ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہاری محنت کا بدلہ ہے جو کوالالمپور میں تم نے زندگی گزاری، وکان سعیکم مشکورا، ہم نے تمہاری محنت کو قبول کیا۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پلا رہا ہو، اور پھر ہر ایک سے پوچھے گا ہل رضیتم، میرے بندو راضی ہو؟ راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں۔ وما لنا لا نرضى، ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں جنت دے دی۔ تو اللہ کہے گا افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ تو وہ پوچھیں گے یا اللہ وہ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ یہ انتہا ہے۔ جاؤ، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بیماریاں مر گئیں، دکھ درد مر گئے، لڑائیاں ختم ہو گئی، نفرتیں ختم ہو گئی، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا، نیند بھوک تھکن ختم ہو گئی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اپنے رب کو راضی کر لو، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کیلنڈر نہیں ہے، 5 نمازیں، 5 نمازیں۔ آج سارا مجمع نیت کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے، کرتے ہو نیت؟ تو کوئی بولو تو صحیح، نیت کرتے ہو نماز نہیں چھوڑنی؟ قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے، ہو جاتی ہے قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے۔ 5 نمازیں، سال کے 30 روزے، صرف بیمار ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دو بعد میں صحیح، مسافر ہو تو بعد میں صحیح، اور زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل، ایک حدیث آپ نے کہا 4 کام کر لو، 4 آپ نے کہا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، 4 کام کر لو۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور آپ مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، یہاں کی حکومت کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ دوسرا حفظ امانت، کبھی دھوکہ نہیں دینا، چیٹنگ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اخلاق اچھے کر، حسن خلیقت، ماں باپ کے ساتھ اگر وہ ساتھ ہیں، ہے جو سن رہے ہیں ترجمے والے، والدین ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جس نے والدین کو خوش کیا اس سے جنت کا راستہ آسان کر لیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت کرو۔ ہر رشتہ محبت کا اظہار چاہتا ہے، بھائی سے، بہن سے، بیٹوں سے، بیٹی سے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو اور اس کو عزت دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کے ساتھ آپ روزانہ فجر کے بعد چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھتے تھے، پھر عصر کے بعد دوبارہ ایک کے گھر میں جاتے تھے اور حال پوچھتے تھے۔ عشاء کے بعد آپ جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیویاں آ کے جمع ہو جاتی تھی اور آپ کے ساتھ مجلس ہوتی تھی۔ 3 ٹائم آپ اپنی بیویوں سے ملتے تھے، کہ جس کے گھر میں رہنا ہوتا تھا اس میں رات گزارتے تھے۔ یہ آپ کی محبت اور اظہار محبت تھا۔ اے عائشہ، یا عائشو، اے عائشہ، انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے بننا آسان ہو گیا۔ اظہار محبت، ہر رشتہ اظہار محبت مانگتا ہے۔ اپنے بچوں کو گود لو، پیار کرو، ٹائم دو۔ کاروبار سے، جاب سے تھکا ہوا آتا ہے آدمی اور آ کر گھر بیٹھ کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے، نہ کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، نہ بیوی سے پیار کرتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو جانور والی زندگی ہے۔ اپنے گھر کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو۔ جب گھر میں جاؤ تو اس کو آف کر دو، یہ بڑا شیطان ہے،
یہ سب سے بڑا شیطان، اس کو آف کرو۔ جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو گے، اس سے چلتا مت چھوڑو۔ بیوی تم سے بات کر رہی ہے اور تمہارا فون کرتا ٹرن، تم کہتے ہو سوری میں کال لے، تو تم نے بیوی کو ذبح کر دیا۔ اور خامند بات کر رہا ہے بیوی سے، اور خامند بیوی متوجہ ایک دم ٹرن، سوری آئی ہیو اے کال، میں یہ کال لے، آپ نے توڑ دیا، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، اس کی ڈگنیٹی کو آپ نے ذبح کر دیا۔ چھوٹا بچہ بھی توجہ مانگتا ہے، ماں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور بچہ آ کے کہتا اماں، وہ کہتے وہ کہتا اماں، وہ کہتے وہ کہتا اماں، کہتے بکواس کا چل بھاگ جا، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ بچہ ذبح ہو گیا۔ ہمارے فیصلہ باد کا واقعہ ہے، ایک سکول ٹیچر پرچہ دیکھ رہی تھی، پرچہ دیکھ کے پڑھ کے رونے لگی، تو اس کے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے سے پیپر دکھایا، اس پر رول نمبر لکھا ہوتا ہے، نام تو نہیں ہوتا، تو اس میں لکھا تھا what do you want to behave، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے لکھا تھا I want to be a smart phone، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے جواب میں لکھا I want to be a smart phone، ایپل فون، میں ایپل فون بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں، میرا فادر اتنا مجھے نہیں توجہ دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے۔ تو وہ اس کو خامن کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا پیپر ہے۔ اب جب گھر میں جاؤ تو گھر والے بن کے جاؤ، کاروبار دروازے پر بند کر دو، ساری میٹنگیں دروازے پہ آف کر دو، صرف اپنے گھر والوں کو بھلے ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز میں اٹھتے، حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، کمرہ چھوٹا ہوتا تھا، پاؤں لمبے ہوتے تھے، جب وہ رکوع سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کے ایسے پاؤں پہ ہاتھ مارتے، وہ پاؤں سکڑ لیتی، پھر جب سجدے سے کھڑے ہوتے پھر وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتی، جب نماز سے فارغ ہو کر آپ ایسے لیٹتے حضرت عائشہ بھی بیٹھ جاتی۔ تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک دونوں آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ تو بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، بیوی خامن سے اظہار کرے، تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو، اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو، ایک دوسرے کی تعریف یہ پانی ہے، جیسے کھیتی کو پانی ہے ایسے یہ پانی ہے۔ ہم اس میں بڑے بخیل واقع ہوئے، نہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کی، نہ بیوی اپنے خامن اپنی حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، میں اپنی بیوی کے لیے ایسے تیار ہوتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہو۔ تو زیب و زینت اختیار کرو، صاف ستھرے رہو۔ اب پان کھا کھا کے منہ سارا رتا لال کیا ہوا ہو تو وہ شکل ویسی بیڑی نظر آتی، اور سگریٹ پیتا ہو تو منہ کی بدبو سے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، کبھی کوئی سگریٹ والا نماز میں قریب آ جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی۔ میرے نبی کو بدبو سے نفرت، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، وہ شان اپنے اپنا کے چلو۔ اور چوتھا کام بتایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ یہ چار کام کر لو، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق اور رزق حلال، اور 5 نمازیں اور سال کے روزے، یہ اتنے چھوٹا سا نصاب ہے اور جنت کے مالک اللہ بنا رہے، اور اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو رہی۔ اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دے، جتنے گناہ ہو جائیں معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنا اس کو پسند ہے، ندامت کے آنسوں سے پسند ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے گزارش ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک بد اخلاق نہیں ہونا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ آپ اس ملک میں آئے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہاں کی حکومت کے قوانین کو پوری پابندی کرنی ہے، کوئی 2 نمبری نہیں کرنی، جھوٹے بول بول کر، جھوٹے کام کر کے آپ کبھی سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟